بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جہاں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب رمضان کا مہینہ پائیں تو اس میں ہم روزے رکھیں، اور یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس کے بعد یہ بھی واضح کیا ہے کہ روزے رکھنے سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وہاں اللہ نے آخر میں ہم سے اس بات کو بھی چاہا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ آیہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم یہ روزے رکھو اور ان روزوں کی گنتی پوری کرو، اس لیے بھی کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم وہ کون سا راستہ اختیار کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی کتاب سے وہ روشنی ملتی ہے جس کے نتیجے میں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم کو در حقیقت اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ایسی رہنمائی ملتی ہے جس کے بعد ہم اپنے اندر اعتماد پاتے ہیں۔ ہم خوشی اور غم دونوں موقعوں پر اللہ کا ساتھ پاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور جب کبھی ہم کو کسی سے کوئی نعمت ملے تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، خاص طور پر وہ نعمتیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت تھی مگر ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ ہم سب انسانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کو ہدایت ملے، ہم کو رہنمائی ملے، ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ زندگی آخر کس مقصد کے لیے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم وہ کیا کام کریں کہ جس سے ہم کو اطمینان ہو کہ ہم زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں اطمینان ہو کہ ہمارے وہ عزیز رشتہ دار دوست جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہم ان کو پھر مل سکتے ہیں۔ ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم آخرت میں ہمیشہ کی جنت پا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں، شکر دل سے ادا کریں۔ یہ دل سے شکر اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم کو احساس ہو کہ قرآن مجید اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں، غور و فکر کریں اس پر، اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کریں، اپنے مسائل اس کی روشنی میں حل کریں اور اس پر غور کرتے چلے جائیں۔ ہم اس کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ یہ شکر کا جذبہ وہ جذبہ ہے کہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر ہمارے اندر اس شکر کے جذبے کو پیدا کرنے کا ایک روزانہ کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم افطار سے پہلے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اور اللہ کی ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، پھر جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک عرصے تک کے لیے کئی گھنٹوں پر محیط اس امتحان سفر کے بعد کہ جس میں ہم بھوکے پیاسے رہے، ہمیں خوراک کی، کھانے پینے کی نعمتیں عطا کی۔ یہ شکر اصل میں انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور یہ شکر پیدا ہوتا ہے اس احساس کے نتیجے میں کہ جو احساس انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ جو نعمت اس کو مل رہی ہے وہ واقعی اس کے لیے ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی اس کو ضرورت تھی۔ اس ضرورت کا احساس تب ہوتا ہے جب انسان اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ قرآن مجید بھی اسی طرح کی ایک نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان سوچے کہ اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو ہم اندھیروں میں ہوتے، ہم گمراہ ہوتے، ہمیں زندگی کا کوئی مقصد نظر نہ آتا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیوں جیتے ہیں، کیوں مرتے ہیں۔ بس ایک وقت گزارتے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ تو قرآن
اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کی اس نعمت کے پانے پر اس کا شکر ادا کریں۔